یہ گڈو، رام، شیم، یہ چچک پچک ایسا نام نہیں ہو ماتو کے ساتھ، نام ایسا ہو جس نام کا مطلب ہو اثر اس نام کا، جس نام کا مطلب نکلتا ہو، جس نام کے میننگ کا مطلب اچھا ہوتا ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو دو نام بہت محبوب ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اس سے رسول اللہ نے خود فرماتے ہیں احمد اور ماہی، جو آپ علیہ السلام کا اس مبارک نام مبارک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يؤقر کبیرنا۔ وقال تبارک تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ بڑھتی نہیں عزت خود بڑھانے سے، شاعر کہتا ہے بڑھتی نہیں عزت خود بڑھانے سے، یہ عطا ہے خدا کی جسے چاہے نواز دے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال میں۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ عزیز ساتھیوں، اور دردہ سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ امان والہ کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچھ کر اپنے محبوب گھر میں آنے کے، بیٹھنے کے توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اور درود و سلام و آمنہ کلال مدینہ کے تاجدار شان شبتہا تاج مدینہ فقط محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، جس عنوان پر آج بات کرنا ہے وہ بچوں کو دینداری اور دنیاوی معاملے میں کیسے ہم اور آپ آگے بڑھائیں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے، اور انشاءاللہ لاسٹ میں اعلان کیا جائے گا کہ آج ہمارے خاص کر کے صرف جھارکھنڈ میں نہیں ہے، پورے ہندوستان میں، یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں بھی اردو جیسی مبارک زبان کو، اردو جیسے مبارک بھاشا کو، اردو جیسے مبارک چیز کو صفحے خاطر مٹانے کی ناپاک پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ بات موٹی میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اپنے بچوں کے ذہن میں اردو جیسے میٹھی اور شیریں زبان کے بارے ہمیں کیسے ڈالا جائے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت، تھوڑا سا سائیڈ نماز پڑھ لیجیے، دقت ہو سائیڈ نماز پڑھ لیجیے وہاں پر، اب وہ آگے اگر آگے آ جائیے، جو نماز پڑھ چکے آگے آ جائیے بھائی، یہی تو دقت ہوتا ہے اس میں نا، نماز پڑھنے والا پیچھے چھوڑ دیجیے، جو نماز سے فارغ ہوگا سامنے آ جائیے، سامنے آ جائیے بھائی۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت القرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ صاف سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، کون سا ایمان والے؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی مانتا ہے، وہی مسلمان ہے جو ایماندار پکا مومن ہے، جو مرنے کے بعد قیامت کا میدان کا، حشر کا میدان کا، اور حساب و کتاب کا، اور آسمانی تمام کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان لاتا ہے، اور روز محشر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ یہ تمام باتوں پر ایمان لانے جو لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مومن ایماندار کا سند دے رہے ہیں۔ اللہ کے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہارا اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور یہ عمل، یہ کام جو کرے گا وہ نقصان و گھاٹا اٹھانے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اشارہ فرما دیا، ہمیں آپ کو تعلیم دے دیا کہ مال اور اولاد ان دونوں کے چکر میں اپنے آخرت تباہ نہ کرے، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرے، ذکر اذکار کو نہ چھوڑے، نمازوں کی پابندی ہو، روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، اور جتنے بھی اچھے اعمال ہیں یہ تمام اچھے اعمال پس پش تب ہوتا ہے جب انسان میں ٹینشن پریشانی ہوتی ہے اس چیز کا مال انکم کرنے کا اور اولاد کی فکر کرنے. اللہ تبارک تعالیٰ نہ ہی مال کمانے کو منع فرمایا اور نہ ہی اولاد کے بارے میں منع فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت میں اولاد کو نعمت بیان فرمایا، لیکن اللہ تبارک ہمیں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اولاد و مال کا اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جائے. ایسے نہ ہو کہ اولاد کی اتنا پریشانی، اتنا ٹینشن اولاد کے لیے، مال کے لیے کہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے، بچوں کو مکتب بھیجنے کا موقع آئے، مسجد میں ڈالنے کا موقع آتا ہے، غریب ہمارے آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، سامنے غریب کے بیٹی ہے، شادی کے لیے پریشان حال ہے، ہم اتنا فکر مند ہو گئے ہیں تماموں کو اگنور کر کے اپنے آل اولاد بچے کا فکر پڑے ہوئے. ان تماموں سے اللہ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ذکر سے غافل نہ ہو جانا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا بھی رکھیں اور آل اولاد اور دولت کو بھی کوشش کریں، لیکن مقدم اللہ کے رسول کا ذکر ہونی چاہیے. اللہ تبارک کو ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نار وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. بہت جامع ترین آیت ہے. اس کے تفسیر کو جب پڑھتے ہیں نا تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اللہ تبارک خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نار. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حکم دے رہے ہیں. اس حکم کا لفظ ہے، قوا کا لفظ ہے، امر کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایماندار کو سند دے رہے ہیں. ایماندار بول کے پکار رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی کام میں اتنا نہ لگ جائے، دنیاوی کام میں اتنا نہ ملوث ہو جائے کہ صحیح غلط کے امتیاز و پہچان نہ ہو جائے. ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، بس ایک دھن چل رہے ہیں. معذرتا جیسے بھیڑوں کو اگر ایک بھیڑا کو پکڑ لے جائے راستے پر، اگر دریا میں چھلانگ لگانا جائے، ایک بھیڑا کا چھلانگ لگا دیتا ہے تو سب بھیڑا چھلانگ لگا دیتا ہے. اس طرح نہیں بننا ہے. اللہ کہہ رہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو جہنم سے آ کے بچاؤ، کیونکہ جہنم کو جو دہکایا جائے گا، جہنم کو جو سلگایا جائے گا، جہنم کو جو ابارا جائے گا وہ انسان اور پتھر کے ذریعے ابارا جائے گا. جب ہم اپنے آپ میں تقویٰ ہے، ہمارے اندر پرہیزگاری ہے، ہم داڑھی ٹوپی والے ہیں، ہم پکا مومن بننے کے بھرپور کوشش کرتے ہیں، راتوں رات اللہ تبارک سامنے لو لگاتے گر گراتے ہیں، نماز کے پابندی کا ذکر اذکار پابندی کرتے ہیں، غریبوں کو تعاون مدد کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، بڑوں کی عزت ادب کرتے ہیں. کیا یہ تمام اعمال ہمارے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہر ایک شخص اپنے بھی گریبان جھانک کر دیکھ. اور اگر تجربہ کرنا ہو تو بہت سارے فوٹو اپنے سامنے رکھیں اور اس فوٹو کے پاس اپنا فوٹو کو رکھیں. کرکٹ کا کوئی مشہور مار اس کا تصویر رکھیں، ہیرو کا ہے، ہیروئن کا ہے، اور دیگر جو آج کا سوشل میڈیا چل رہا ہے تماموں کو فوٹو رکھیں. ساتھ میں کسی علماء کا رکھیں اور اپنا رکھیں، اور بچوں کو بولے کہ بیٹا ان میں سے کس کا بننا ہے. اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا بیٹا ہوگا جو اپنے والد صاحب کا تصویر اٹھائے. میں حسن زن کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ کہ اپنے والدین کا کریکٹر اپنے زندگی بنانا چاہتا ہے کہ نہیں میرے والد صاحب تقویٰ پرہیزگار ہے، اللہ ماشاءاللہ. لیکن وہی اٹھائے گا جو آج سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. کوئی ہیرو کو اٹھائے گا، کوئی ہیروئن کو اٹھائے گا، کوئی یوٹیوبر مشہور معروف اس کا اٹھائے گا، اس کے بعد دولت بہت زیادہ ہے. حالانکہ ہمارے سامنے والد صاحب اور والدہ محترمہ تہجد گزار ہے، ذکر اذکار میں مبتلا ہے، ہمیشہ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ تمام چیز ذہن بچوں کو نہیں.
وجہ یہی ہے کہ آج بچپن سے ہی آج ہم نے ان بچوں کو مکتب دور رکھ دیا ہے، ان بچوں کو ایسے اسکولوں میں ڈال دیا گیا ہے آج جہاں اور پوجا پاٹ کیا جا رہا ہے، اور بچپن سے ہی کیا کہتا ہے رام اور رحیم نوز میں ایک ہی طرح نعرہ لگایا جا رہا ہے اور ترانہ ہو رہا ہے۔ آج اپنے بچوں کے ایمان کا فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ میں پرہیزگار بنجر بہت آسان کام ہے، لیکن گھروں میں دینداری پیدا کرنا آج کے ٹائم میں بہت ہی نہایت ضروری ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اکثر مسجدوں میں یہ سسٹم بنا دیا گیا۔ ہمارا گاؤں تو ماشاءاللہ 3-4 کو بیچ ہو گیا دینیات کا، اور بچے اتنے خوبصورت پڑھتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ مدرسے کے بچے آئے ہیں۔ کلمہ سنیے، اتحاد سنیے، درود شریف سنیے۔ آج ہم اپنے فکر مند نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر سسٹم شروع ہوا ہے الحمدللہ مکتب کا نظام، اور باقاعدہ والدین پیٹ پیٹ کے بھیج رہے ہیں، کہا جائے بچوں کو مکتب بھیج رہے، خوشی ہوتی ہے، دل کرتا ہے ہاں بچوں کو پڑھانے کے دل کرتا ہے پڑھانے کا، لیکن جہاں پر نظام نہیں ہے مکتب کا، آپ ان جگہ پر بچوں کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے گھر کے کوئی بھی افراد اگر انتقال ہوتا ہے، جنازہ کا دعا معلوم نہیں، جنازے کا فرائض نہیں، نماز کا بہت دور کی بات، نماز تو اور تھوڑا سا اوپر بڑھا ہوا چیز، جنازہ جو آتے کام آنے والی چیز ہے، اپنے فیملی میں سے کوئی آ سکتا ہے، رشتہ داروں میں کوئی آ سکتا ہے۔ نماز کا فرائض وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ بچپن ہم لوگوں انگلی پکڑ مکتب نہیں بھیجے، مدرسہ جانا، علماء کے پاس بیٹھنا تو بہت دور کی بات۔ میرے محترم سامعین کرام، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لیس منا، وہ میرا نہیں ہے، میرے امتی میں نہیں ہے۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ حضور فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹے بچوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، چھوٹے بچے پر رحم نہیں کھاتا، وَلَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور وہ میرا امتی نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ ہمارے نبی سند دے رہے ہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے۔ آج ہر ایک شخص اپنے گروان جھانک کر دے، اگر کوئی مالدار آ جاتا ہے، پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، اور کوئی اگر منتری آ جاتا ہے تو اس کے بے جی حضوری کرتے، اور سامنے گھر میں دادا جان بیٹھے ہوئے ہیں، چچا جان بیٹھے ہیں، والد صاحب بیٹھے ہیں، پیر پھیلا کر موبائل چلا رہے ہیں۔ بڑوں کی عزت کرنا رسول اللہ خود ہمیں تعلیم دیتے ہیں، خود ہمیں حکم فرمائے، اور صرف حکم نہیں ہے، فرما رہے ہیں اگر تم میرا امتی ہو، ہمارے نبی فرما رہے ہیں، تو بڑوں کی عزت کرو گے اور چھوٹوں پر شفقت اور رحم کرو گے۔ آج بچوں سے رحم کیسے کیا جا رہا ہے؟ بچے گھر میں پریشان کیا جاتے، کیا دے رہے ہیں؟ شیطان لے، گھر میں تو سکون ملے، شانتی ملے۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کے عادت کو خراب نہ کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہ سے دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے، باقاعدہ کشتی۔ جب دکھا گیا حسن حسین دونوں کے آگے کشتی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حسن کو بول رہے حسن شاباش، حسن شاباش، حسن شاباش فرما رہے ہیں۔ حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ نے حسن کو پچاڑ دیے ہیں، حسن نیچے ہیں، حسین اوپر ہے، لیکن حسن کو شاباش دے رہے ہیں۔ فاطمہ الزہرا، جنت کی نوجوانوں کی، نوجوان عورتوں کی سردار، شیر خدا کی بیوی اور آخر نبی کی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرماتی یا رسول اللہ آپ کو حسین کو شاباش نہیں دے رہے، حالانکہ حسین جیت رہا ہے، حسن تو نیچے پچھڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل آئے ہوئے ہیں اور جبریل حسن کو شاباش دے رہے تو میں بھی حسن کو شاباش دے رہا ہوں۔ اس سے ہمیں میسج دینا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت نکالے، صرف یہ نہ صرف ڈانٹ ڈپٹ کافی نہیں ہے بچوں کو۔ آج کچھ گارجن ایسے ہو گئے ہیں کہ والد صاحب آ جائے تو بچے ہمسم کھا ڈر جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ ایسے خوشی نہیں ہے کہ والد صاحب آئے ہیں، خوش ہو کر والد صاحب سے گلے ملا رہے ہیں، گلے پکڑ رہے ہیں، والد صاحب گاڑی میں بیٹھ گیا ہے، گردن چڑھ گیا ہے، اللہ ماشاءاللہ والد۔ آج کل والد صاحب تو یہ بن گئے جج اور سپریم کورٹ کا وکیل بن گیا ہے، اللہ ماشاءاللہ کی معذرت کے ساتھ۔ تو جب گھر میں آپ انٹر ہو تو بچے خوش ہو والد صاحب کو دیکھ کر کہ والد صاحب لے آئے ہیں، کب خوش ہوں گے؟ جب چہرے غصہ والے بنا کے جائیں گے، جب روپ دکھائیں گے میں گھر کا ڈون ہوں، ڈون کوئی نہیں میرے بڑے۔ گھر آئے بچوں کے لیے کچھ گفٹ لائیں، جیسے کہ آج ہے چلڈرن چل رہا ہے، بچے لوگ بول رہا ہے نا بابو،
یہ دین فکس کرنا تھا انگریزوں کا طریقہ، اسلامی نہیں ہے۔ فادرز ڈے، مدرز ڈے، ٹیچرز ڈے، چلڈرن ڈے، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کچھ نہیں۔ اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہمیشہ فرض کر دیا۔ قرآن نے کہا اف لکم، تو اف تک نہ کرو۔ استاد محترم ہمیں ان کا عزت ادب کرنا، والد صاحب ان کا پیار، اس سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، بچے ہیں اس کو شفقت کرنا، محبت کرنا۔ اور اللہ تبارک وہ ایک آیت کریم خود فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا، یہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا فرما، آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، اور وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ اور اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقی پرہیزگار کو امام عطا فرما، امامت عطا فرما۔ یعنی یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اولاد کو، ہمارے بیویوں کو، یعنی اگر فیملی کو لیا جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور نہ آج اس طرح حالات چل رہے ہیں کہ وہ آنکھوں ٹھنڈک نہیں بلکہ سر درد بن جا رہا ہے۔ اس کا وجہ اور کارن بھی یہی ہے۔ جو عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کو بات کر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت میں ایک والد صاحب آئے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہے، حکومت اور فائز ہے۔ جو پچھلے جمعہ بولا تھا کہ 4 حصہ میں سے 3 حصہ حکومت ان کی اسلامی حکومت ہو گئی۔ ایک والد صاحب آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بات نہیں سنتا ہے۔ عمر رضی اللہ کہے میرے دور حکومت اس کا مجال ہے کہ یہ والد صاحب کا حکم اللہ کا حکم ہے، میرے دور خلافت اپنے ابو جان کا بات نہیں مان رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پر بما گئے، گرم ہو گئے، اور بولا کہ بلا کلا مردو، بلا کلا اس کو۔ جو بیٹے کو بلا کے لایا گیا تو عمر رضی اللہ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تم والد صاحب کا بات نہیں مان رہے، سننے والے تمہیں شکایت آ رہی ہے کہ واقعی میں اپنے ابو جان کا بات نہیں مانتا۔ عمر رضی اللہ غصہ ہو گئے تو بچہ لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ سنیے، میرا حقوق میرے والد صاحب پر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ میرے والد صاحب کا میرے پر حقوق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ عمر رضی اللہ فرما رہے کہ تم بیٹا ہو، تمہارا حقوق یہی ہے کہ والدہ محترمہ یہ جنت ہے، اور والد صاحب ابو جان جنت کا دروازہ ہے۔ جنت اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو والد صاحب اور والدہ دونوں کو راضی کرنا پڑے۔ عمر رضی اللہ کو وہ بچہ بول رہا کہ میں اس بات پر سہمت ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن کیا میرے والد صاحب پہ میرے اوپر کچھ حق نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ فرماتے ہاں بالکل حق ہے۔ کہ کیا حق ہے؟ بول 3 حق ہے باپ کا اپنے بیٹے پر۔ کیا کتنا حق ہے میرا بھائی؟ 3 کو حق ہے، سبق یاد لے جائیے۔ 3 حق ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب رشتہ جوڑے جائے، جب کہیں شادی کرنے جائے تو سب سے پہلے دیکھے کہ لڑکی کس طرح ہے، دیندار پرہیزگار ہے یا صرف دولت مند ہے اور خوبصورت ہے۔ جو حدیث میں آیا، رسول اللہ نے خود فرمایا کہ لڑکیاں 3 کوالٹی ہونی چاہیے، خوبصورتی، دولت مند اور دیندار۔ حضور نے فرماتے ہیں کہ اس کو فوکس دو کہ وہ دینداری پر ہونی چاہیے۔ اگر لڑکی خوبصورت ہے، مالدار گھرانے کی ہے، لیکن دیندار نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، والدین کے فرمانبردار نہیں ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اور اسی طرح بے پردگی سے گھومتی ہے، ایسے خاتون شادی کرنا بالکل جائز نہیں۔ لیکن اگر تینوں میں سے 2 ہے لیکن دینداری ہے تو اس پر فوکس دو۔ عمر نے فرمایا پہلا حکم یہ ہے کہ جب شادی کرے اس خاتون یعنی بچے کی ماں جو ہوگی، گھر کے میں جو تعلیم و تربیت کرے گی، وہ دیندار گھر ہونا چاہیے۔ وہ بچہ بڑا عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، آپ پوچھیں میرے ابو جان سے، میری امی جان کہاں سے ہے؟ میری امی جان جس فروش کی اپنے جسموں بیچتی تھی وہ بدکار تھی، اس بدکار عورت سے شادی کیا ہے۔ عمر نے فرمایا دوسرا حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس بچے کے نام اچھا ہو، یہ گڈو، رام، شیم، یہ چچک پچک ایسا نام نہیں ہو، ماتوں کے ساتھ نام ایسا ہو جس نام کا مطلب ہو، اثر اس نام، جس نام کا مطلب نکلتا ہو، جس نام کے میننگ کا مطلب اچھا ہوتا ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو 2 نام بہت محبوب ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اس سے رسول اللہ نے خود فرماتے ہیں احمد اور ماہی،
جو آپ علیہ السلام کا اس مبارک نام مبارک ہے. باقی کوئی بھی نام رکھے اس نام کا مطلب دیکھیں. وہ بچہ عمر رضی اللہ فرما رہے کہ یا امیر المؤمنین آپ میرے والد صاحب سے پوچھئے کہ میرا نام کیا رکھا ہے. جب اس کے والد سے پوچھ رہا کیا نام رکھے ہیں تو اس کا عربی کا ایک لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کیڑا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیڑا. اب بتائیے کیڑا کہاں رہتا ہے؟ مسجد میں یا گندگی کی جگہ؟ گندگی میں ہوگا تو اس کا اثر میرے اوپر چھلک رہا ہے. تیسرا نمبر یہ ہے کہ جب لڑکا ہو اس لڑکے کو تعلیم دے کہ اللہ کا حکم بتائیں. صرف یہ نہیں, عمر رضی اللہ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم و تربیت سے اس لڑکے کو آگاہ کرے کہ صحیح غلط کا پہچان اور صحیح غلط کا امتیاز کرائے. حالانکہ آج کا دور ایسا آ گیا ہے کہ بچے کے تربیت کے معاملے میں چیلنج بن گیا ہے. آج کے والدین صرف یہ سمجھ تربیت صرف کھانا ہے, کپڑا دینا ہے اور کیا بس پڑھانا لکھانا ہے. اصل چیز فوت ہو گیا. یہ کام تو اسکول والا کر رہا ہے, لیکن ہم اور آپ غور کر رہے ہیں یوپی کا حالت دیکھیں کیسے ہو رہا ہے. لڑکا مرتد ہو جا رہا ہے, لڑکی کا تو بات ہی کہنا ہے. کئی ہزار لڑکیاں مرتد ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ والد صاحب نے کپڑا بھی بہترین انداز سے دیا, رہنے سہنے بھی دیا, پڑھائی میں ٹیوشن 1000 روپے ٹیوشن دے دیا, لیکن پھر بھی لڑکا لڑکی مرتد ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اصل تربیت ہونا چاہیے کہ ایماندار بنے. جب یہ کہے کہ کرنے کی ذات اللہ ہے اور اس کو دینی تعلیم سے آگاہ کرے. آج ہم لوگوں نے دینی تعلیم چھوڑ دیا, تب جب دیکھیے گا جھارکھنڈ حکومت کیا ہو رہا ہے, اردو ختم کر رہا ہے. اور آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ اس اردو کو بچانے کے لیے سب سے پہلا کام ہمارے یہ ہے کہ بچوں کو مکتب ڈالنے کی کوشش کریں. اور جہاں سے جب باہر سے اتنا مہمان آئے, میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں جا کر مکتب کا نظام کو بہترین انداز بنانے کی کوشش کریں اور اس میں اردو کو لازم کریں. میرے بھائی, اردو ختم کر رہے ہیں اور اردو کو ختم نہ ہو. اسی وجہ سے پرسوں سنڈے کے دن ہمارے تیز جڑیا میں وہاں پر میٹنگ رکھا گیا ہے, جو کہاں آیا ہے پریس. ہر ایک شخص سے گزارش یہ ہے کہ وہاں پر جائیں اور اس معاملے میں اپنے آپ میں ہوشیار ہو کہ کس طرح کام کرنا ہے اور کیسے انداز سے کام کرنا ہے. اور نہ بہت جگہ ایسے اردو ختم کر دیا جائے, اردو جو مدرسہ اسکول اس کو بھی نیست نابود کر دیا ہے. اور ہمارا قرآن پاک تمام چیزیں زیادہ تر اردو میں جو اصل سند کے ساتھ دعایا ہوا. اسی طرح آگے نمبر جو بچوں کے لیے تربیت کا معاملہ یہ ہے, اس کا کردار پر غور فکر کریں. بچے جب گھر میں آئے یہ فکر نہ کریں کہ بچے بیگ پھینک دیا چھوڑ دیا. نہیں میرے بھائی, بچوں کو کام دے. میرے بھائی یہاں پر بچے کچھ کمی آئے ہیں, جھاڑو لگانے بولے, کچھ کام کے لیے بولے, بچوں کو تربیت کے لیے, تو کام کیا ہوتا ہے وہ پھانکی دیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ گھر میں اس کو چھونے تک نہیں دیا جاتا. کھانا کھایا برتن وہی چھو کے پھینک دیا. بولے اس کو تمہارا سامان ہے نا, چلو اٹھا رکھو. کپڑا یہاں کیوں پھینک کرے گا بابو تم؟ ٹوپی یہاں کیوں رکھے؟ تمہارا اسکول کا جو کارڈ ہے اس کو یہاں کیوں پھینکا؟ بچے کو سلیقہ بنائے. جب بچپن سلیقہ بنے گا انشاءاللہ تک بڑے ہو کر سلیقہ مند ہوگا اور ہمیں رات کا سیوا کرے گا اور نہ آل ہارس میں رکھ کے آ سکتا ہے. آخری نمبر بات ختم کرتا ہوں, اس کے اندر اخلاق پیدا کرے. اخلاق بتائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اخلاق کیا تھا, عمر رضی اللہ عنہ اخلاق کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیا تھا. اتنا دور نہ جائے تو اپنے گھروں میں کوئی اگر بزرگ ہو جن کا مشہور و معروف اخلاق ہو, ان تمام اخلاق بچوں کو ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اسلامی طریقے پر کوشش کریں گے بچوں کو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.